اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں خواب میں زیارت نصیب ہو اور قیامت کے روز شفاعت نصیب ہو تو اس ویڈیو کو لازمی آخر تک سنیے۔ حدیث کی روشنی میں درود پاک کی فضیلت اور حدیث سے ثابت 3 خاص درود اور زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کیا ہے۔ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں بھیجنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور کون سے خاص مقامات پر درود پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کون سے درود پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور اس کی 2 ٹانگیں زمینوں کی آخری حدود تک ہیں، اور اس کا سر اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے کہ قیامت تک اس شخص پر اسی طرح درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ بس وہ فرشتہ اس بندے پر قیامت کے روز تک درود بھیجتا رہے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے بیان کیا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمیر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہے تم کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ پس جس شخص نے مجھ پر 1 بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10۔ پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، وہ جہنت میں ایسا مقام ہے جس پر صرف ایک اللہ کا خاص بندہ فائز ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ پس جس نے میرے وسیلے کے طلب کیا اسے شفاعت حاصل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجنا چاہیے؟ معزز سامعین حضرات، حدیث سے ثابت 3 درود جن پر بیان کیا جائے گا: اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں پر اور اولاد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ معزز سامعین حضرات، افضل ترین درود ابراہیمی جس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ مجھے وہ ضرور عطا کریں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا تو سکھا دیا، یعنی تشہد میں جو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اے اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جہنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں،